پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ کراچی کے اندر جو کھچڑی ہے یا جو ایک الجھن پیدا ہو گئی ہے اس کا سرا تلاش کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ آرمی اس کے اوپر کنسرن کا اظہار کر رہی ہے، جوڈیشری وہاں پر موجود ہے، زرداری صاحب کسی اور زبان میں بات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کچھ اور بیان دے رہے ہیں، رحمان ملک کوئی اور بیان دے رہے ہیں، اور مرزا صاحب کے بیانات میں تسلسل ہے۔ خورشید شاہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایم کے ہمارے اتحادی ہیں، لیکن مرزا صاحب کے بیان کو میں رد بھی نہیں کرنا چاہتا، ان کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی اگر دنیا سے پاکستان کو کوئی دیکھ رہا ہوگا باہر سے تو وہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ ملک چلتا کس طرح ہے۔ بہرحال یہ ایک آبزرویشن ہے۔ سائیوال سے کالر ہے، ان کے کال لیتے ہیں، اس کے بعد لشکری احسانی صاحب کو دوبارہ دعوت دیں گے۔ مشاہد اللہ صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام طلعت بھائی، امتیاز احمد بٹ بول رہا ہوں ساہیوال سے۔ جی بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے ہولڈ کیا، سو آئی اپولوجائز فار دیٹ، لیکن بولیے گا۔ کوئی بات نہیں جی اچھا، یہ جو بات کر رہے ہیں نا آپ کے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ میری دانست میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کراچی میں یہ کہا جاتا ہے کہ پٹھان کے بعد مطلب پنجابی کمیونٹی سب سے زیادہ ہے۔ اب اس سارے ایشو میں جو آج کل چل رہا ہے اس میں پنجابیوں کا کہیں نام نہیں ہے۔ یا تو پنجابی آئیڈینٹی ختم ہو گئی ہے یا انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے اس جماعت کے ساتھ، ان زبان بولنے والوں کے ساتھ جو وہاں پہ اپنا تسلط چاہتی ہیں۔ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ پنجابیوں کے ساتھ وہ اتحاد بنتے رہے، پختونوں کے ساتھ تو پنجابیوں کو بھی بڑی مار پڑی ہے۔ آج پنجابی آئیڈینٹی اس کی آواز کہیں نہیں ہے۔ تو جو سروے ہوا ہے، تھوڑا بہت پتہ چلا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے انہوں نے ان کی زبان اپنا لی ہے، ان علاقوں میں رہ رہے ہیں، ان کے ووٹر بن گئے ہیں، ان کو قربانی کی کھالیں دے رہے ہیں، ان کو باقی جو چیزیں وہ دے رہے ہیں، تو آج ان کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ یہ صرف تسلط قائم کرنے کی بات ہے۔ اگر ذہنی طور پہ جماعتیں یہ سمجھیں جو کراچی میں موجود ہیں کہ جتنا کسی کا مینڈیٹ ہے اس کا احترام کریں، تو میرا خیال ہے یہ بات نہیں ہو سکتی۔ دوسری یہ بات میں ایک رحمان ملک صاحب کے بارے میں کروں گا جو لشکری احسانی صاحب اور باقی کر رہے ہیں۔ رحمان ملک صاحب تواتر کے ساتھ یہ 3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں بغیر نقاب کے جو ٹارگٹ کلر ہیں جو پکڑے گئے ہیں ان کو میں لے کے آؤں گا، اور آج تک وہ پچھلے میں 10 دن سے ان کی سٹیٹمنٹ سن رہا ہوں، آج بھی آتے ہیں تو نقاب ڈالا ہوتا ہے۔ ان کے ساتھی جو ہیں ان کو تو سب سے پہلے ان کی انٹیلیجنس زیادہ تیز ہے، انہیں پتہ چل جائے گا ہمارا ساتھی پکڑا گیا۔ لوگوں کو دکھانا چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ کون لوگ ہیں اور کس طرح کے لوگ ہیں۔ بس بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ لیٹس ٹیک انادر کالر، راولپنڈی۔ جی راولپنڈی سے کالر ہے جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی محترم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ طلعت حسین صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی آپ افتخار احمد بول رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی محترم۔ سر کراچی کے حالات جو ہیں اس میں سر آئی تھنک آپ تو آئی وٹنس رہے ہیں 12 مئی کے واقعات سے لے کے، اور وہ کیمرے کی آنکھ نے لائیو پوری قوم نے وہ ساری چیزیں دیکھی تھی، اور اس کے بعد بھی مسلسل جو ہے نا آئی تھنک ہر بندہ جانتا ہے، اینڈ آئی تھنک کہ نو دس از رائٹ ٹائم کہ ہمیں اپنے اس خوف والی فضا سے یا ایک ڈر والے ایک ماحول سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، اور ہمیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہوگا۔ اگر ایک چیز صحیح ہے، ہر بندہ جانتا ہے، وہ ہر بندے کو پتا ہے، تو پھر ہم کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ اور ابھی ایسی صورتحال انوائرمنٹ کریٹ ہو چکا ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ یہ ساری چیزیں اوپنلی اور جو سچ بات ہے وہ پوری قوم کو بتانی پڑے گی، اور بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی خوف کے۔ اور آپ کا تو ساری صورتحال 12 مئی کا تو آپ نے لائیو کوریج کی تھی، اور سارا کچھ اس کے بعد بھی کراچی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کے عینی شاہد ہیں۔ اب مشاہد اللہ صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ پالیسی تبدیل کروانے کی، دیکھیں نا، اور رویے تبدیل کروانے کی، اور جو کرنا ہے کراچی میں ریاست کے رت کو اسٹیبلش کرنا ہے اکراس دا بورڈ، اس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اپوزیشن خود کو اتنا غیر مؤثر کیوں سمجھتی ہے؟ میں چھکا لگانے سے مراد یہ کہ حکومت کو نکال باہر پھینکے، اگر وہ آپ لیجٹمیٹلی کر سکتے تو ضرور کریں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اتنے موافق ماحول سے اپوزیشن جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہی۔ آج بھی بات کر رہے تھے ڈینگی وائرس کے اوپر، یعنی ایک تصور یہ بن رہا ہے کہ جو حکومت یا جو پارٹی جو ہے ایک مچھر نہیں مار سکتی اپنے پروونس کے اندر، وہ اتنی غیر مؤثر ہوگی نا، ان سے یہ تصور کرنا کہ پالیسی کورس کریکشن کرے گی، وہ غلط ہے۔ دیٹ از دی انفیکٹونیس آف اپوزیشن۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، ہم نے تو ریکوزٹ بھی کیا پارلیمنٹ کا اجلاس، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے، لیکن ذرا میں آپ کو سینیریو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا سینسیٹیو ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھا رحمان ملک کے بارے میں کہ جی افتخار مرزا نے جو کہا ہے کہ اگر کراچی میں یہ کیا، ذوالفقار مرزا نے کہ جی کراچی میں یہ ہوا تو فوج آ جائے گی، پیک اپ کر دے گی، انہوں نے اس کو یعنی کہ کہا جی رحمان ملک سے پوچھو۔ اب یہ سب سے طاقتور ترین ادارہ ہے اس ملک کا جو اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے،
आप हमसे चाह रहे हैं हम छक्के मारने शुरू कर दें। नहीं, आपका तो मैंडेट है ना, 1 करोड़ आप वोट आप कहते हैं। देखें, हम ही बात कर रहे हैं। हमने पहले दिन हमने कमीशन की हमने बात की, हमने कहा पार्लियामेंट का इजलास रेक्विजिट किया, हमने हुकूमत खुद अपने तौर पर बुला लिया, उसमें भी बात करेंगे। देखें ना, यही जमहूरी तरीके होते हैं। और अपोजिशन का किरदार लामहदूद नहीं होता, महदूद होता है। और स्पेशली ऐसे हालात मार्च कर आप धमकियां तो बड़ी देते हैं, कर देंगे, मेरी बात सुनिए। अब ये डेडलाइन है। लीक्स में क्या आया कि अगर हम उस वक्त उनका जी के उस मार्च में वो बेस्ट मौका था इख्तियार पे कब्जा करने का, लेकिन हमने नहीं किया, आया ना आर्मी चीफ के हवाले से। तो भाई हम इसलिए भी, वो लोग तो कहते हैं ना हर रोज मार्च करें तो ये हमारे गले भी पड़ सकता है ना मार्च, हमें हर चीज देखनी पड़ेगी। जरा रेसानी साहब आप लाइन पर हैं, ये जरा बताइएगा, अभी आपने पहले जिक्र किया था अपोजिशन का मौसर किरदार फ्रॉम बलोचिस्तान, अब कराची से बलोचिस्तान चले जाएं, ये पाकिस्तान का 9/10 बन जाता है, कराची और बलोचिस्तान, सिंध और बलोचिस्तान अगर आप मिलाएं। यहां पर आपको कोई अपोजिशन एक हेल्दी पॉलिसी की तब्दीली के अंदर कोई आपको नजर आती है इन्वॉल्व, या नहीं नजर आती? देखिए, बात ये कि पिछले कई दहाइयों से एलिमिनेशन ऑफ लीडरशिप, सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ लीडरशिप की गई है। अब लग ये रहा है कि लीडरशिप के भी अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो भी इसी हम्माम के शायद आने जाने वाले हैं। अब होना ये चाहिए, छक्का मारना नहीं है कि ऑपोजिशन छक्का मार के इक्तिदार में आए। दुनिया में ऑपोजिशन अपना किरदार कैसे अदा करता है? सियासत और रियासत ये दोनों साथ चलते हैं। रियासत बचेगा तो सियासत हम बचाएंगे। इस वक्त रियासत को बचाने का बात है। ऑपोजिशन जो है प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप करे, और वो ऐसे इश्यूज पे गवर्नमेंट मजबूर हो, ये गवर्नमेंट को मॉरल सपोर्ट मिले और ऐसे लोगों के खिलाफ नजर आ रहा है ये रोल प्ले करते हुए, नहीं नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रही कि इस वक्त वो रोल कोई पॉजिटिव पॉलिटिकल रोल प्ले। ठीक है, तनकीद इतना बड़ा सूबा बलोचिस्तान, उसमें कहीं नजर आए आपको PMLN की कुछ सियासत, आपको पता लगे कोई इनिशिएटिव नजर आ रहा है, या कहीं कोई नजर नहीं आ रहा? नहीं जी, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि रियासत को बचाने के लिए इन्होंने एक पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप करते, हमें मॉरल सपोर्ट मिलता हमारे गवर्नमेंट को, और वो ताकतवर लोग जो किसी भी कुव्वत के सरपरस्ती में इस मुल्क के हालात को खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम बाज़ाब्ता कार्रवाई करते। मगर लग ये रहा है कि सिर्फ यहाँ तनकीद एक शख्स दो पे हो रहा है, जरदारी साहब ने ये किया, गवर्नमेंट ने ये किया, पार्लियामेंट क्यों नहीं बुलाते हैं हमारे ऑपोजिशन वाले, उसमें बहस होके एक नतीजा निकाले। तो मैं ये समझता हूँ कि एक गैर मौसर, एक गैर फाल, जिसका होमवर्क है ही नहीं, हमारे पास ऑपोजिशन है जो इस मुल्क के मसाइल को शायद समझ नहीं रहे, या उनके पास सियासी जरूरत नहीं है। I'll take a break, वापस आते हैं। गैर मौसर, गैर फाल ऑपोजिशन, गैर मौसर, गैर फाल हुकूमत, आप ये पोजीशन को करना क्या चाहिए? अच्छा नहीं, अभी आता वो मैं आपको बताता हूँ ना, हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास बड़ी एग्जांपल्स मौजूद है। ब्रेक के बाद आपके कॉल्स भी लेंगे, जरा ये देखेंगे कि इसका कहीं कोई ना कोई नतीजा तो निकलना है या नहीं निकलना, कि यही बहस चलती रहेगी और लोग जो है मरते रहेंगे और बिजनेस पाकिस्तान से भागता रहेगा। स्टे ट्यून्ड।